آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو اقلیتوں کے حقوق ڈکلیئر کیے گئے ہیں کہ ان کو یہ حقوق ملنے چاہیے، ملازمتوں میں ملنے چاہیے، سیاست میں ملنے چاہیے، تو کیا پاکستان میں وہ حقوق اقلیتوں کو ملنے، چاہے سکھ ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے عیسائی ہیں، کیا ان کو وہ حکومت کی طرف سے یا آئین میں بیان کیے گئے حقوق وہ ان کو مساوی حقوق مل رہے ہیں یہاں پر؟ ہمارے آئین میں بھی اور اسلام میں بھی حقوق طے ہے کہ جو لوگ ذمی ہیں یعنی مسلمانوں کے ماتحت اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں، ان کے مال کا تحفظ مسلمانوں کے مال کے تحفظ کی طرح کیا جائے گا، ان کی جان کا تحفظ مسلمانوں کی جان کے تحفظ کی طرح کیا جائے گا، ان کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھا جائے گا۔ بلکہ ہمارے اسلام میں صحیح مسند احمد کی روایت ہے قدماؤہم قدماءنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذمی ہے اور ہمارے ماتحت غیر مسلم رہ رہا ہے، اس کے خون کی حفاظت ایسے ہے جیسے مسلمان بھائی کے خون کی حفاظت۔ رہا ملازمتوں کا مسئلہ، تو ملازمت میں بالکل وہ برابر کے شریک ہیں، جیسے حکومت چاہے، اہل ریاست چاہے، ان کو ملازمت میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک چھوٹا سا فرق ہے، ملازمت اور وزارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وزارت جسے تفویض کہتے ہیں، ایک وزارت جسے تنفیذ کہتے ہیں۔ تنفیذ کا معنی جو پالیسی ریاست بنا چکی ہے اس کو نافذ کرایا جائے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، چیف سیکرٹری ہے، اس طرح کے معاملات۔ اور ایک ہے رعایت ملازمت تفویض کہ وہ پالیسی ساز ادارہ ہوگا۔ تو دو چیزیں ہیں، جو ہماری مائنارٹیز ہیں، غیر مسلم برادری ہیں، ان کو وزارت تنفیذ میں تو لایا جا سکتا ہے کہ ان نے ہماری پالیسی کو نافذ کرنا ہے۔ ہاں اسلامی ریاست کے قوانین کو پالیسی کے طور پہ چلانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، یہ مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشری کا مسئلہ ہو، عدالتی معاملات ہوں، اس میں تو اس حد تک چیف جسٹس بھگوان داس صاحب کچھ عرصہ پہلے ہمارے رہے ہیں، مختلف طور پہ ہمارے ان نے اس میں شرکت کی ہے، تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ ان حضرات کو اس کے ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے۔ باقی رہا ان اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، یقیناً تحفظ ہے۔ ہماری اسمبلی میں ان کے لیے رائے شماری کے تحت موجود ہے، ان کے لیے سیٹیں موجود ہیں، پروونشل اسمبلی میں موجود ہے، حتیٰ کہ ڈسٹرکٹ لیول تک موجود ہے۔ ایک ایک معاملے پہ آئین بھی حق دے رہا ہے اور اسلام بھی حق دے رہا ہے۔ سرکاری ملازمتوں کی بات کریں تو سرکاری ملازمتوں میں اقلیتوں کے حقوق پر، اقلیتوں کی جو سرکردہ تنظیمیں ہیں یا ان کے حقوق کی بات کرنے والی ہیں کہ ان کی سرکاری ملازمتوں کو وہ کوٹا نہیں دیا جا رہا، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو اس پہ مسلمان لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا وہ جائز ہے کہ اقلیتوں کے جو مختص کوٹا ہے اس کے اوپر مسلمان لوگوں کو یا جوانوں کو بھرتی کیا جائے اور ان کے حقوق سلب کیے جائیں؟ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ بعض جگہ سے ایسی رپورٹس ضرور آئی ہیں جہاں سے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو شرعی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی یہ 100% جرم ہے، یہ غلط ہے۔ جب ایک بات طے ہو چکی ہے کہ یہاں ہمارے مائنارٹیز اقلیتیں آئیں گی، اس کے اوپر ایک میجارٹی کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کا حق کھائے۔ اگر ایسا حقوق کھانے کی بات ہے تو وہ شرعاً بھی مجرم ہے، قانوناً اور اخلاقاً بھی مجرم ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف ہماری موجودہ حکومت سکھوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے تو کرتارپور راہداری آپ کے علم میں آئی ہوگی، اور دوسری طرف حال ہی میں یہ اسلام آباد میں بندر کی تعمیر ہے۔ اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی کمیونٹی آباد ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، عبادت گاہیں مسمار کی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں کی مذہبی قیادت اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر وہ وہاں پہ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو ہمارے ہاں اس طرح کا وہ نرم گوشہ اور ان کے لیے عبادت گاہیں، غیر ضروری عبادت گاہیں تعمیر کرنا، تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان اس کے برعکس کیا کر رہا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ اقلیتیں جو ہیں وہ ہماری برادری ہیں، ہمارے وطنی بھائی ہیں، ہمارے ملک و قوم کا ایک حصہ ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ اسلام اور آئین کے ساتھ لے کر کیسے ان کو حقوق دینے اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مسئلہ رہا اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ایک پڑوسی ملک کے ساتھ کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں وہاں پر تو مسلمانوں کے بنیادی حقوق بھی سلب کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً
وہاں آپ نے یہ جانور ذبح کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس حد تک پابندیاں ہیں۔ وہاں گائے کی پابندی پہ ہمارے علماء نے واضح طور پہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارے اوپر گائے ذبح کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، آپ بکروں کے ذریعے قربانی کر لیں۔ یعنی دوسری رائے احتیاط کے پہلو کی حضرات اختیار کر رہے ہیں ان حضرات کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ کیا ہے، یہ ابھی ماضی قریب میں احمد آباد اور گجرات کے واقعات، یہ دنیا ساری واقف ہے اس معاملے پہ۔ حالاً کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کس حد تک معاملات لیے جا رہے ہیں، یعنی انہوں نے اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے کہ میرا جو رابطہ ہے حضرات کے ساتھ، وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو بھی اپنے گھر میں دفن کر رہے ہیں، یعنی ہمیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر صورتحال نہیں آ رہی۔ تو وہاں تو واقعی ظلم اور تشدد ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک جملہ میں یہاں کہتا ہوں، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق، اسلام اور مذہب کے مطابق لے کر چلنا چاہیے۔ سکھوں کے لیے نرم گوشہ، ان کی عبادت کی تعمیر ہوئی ہے، تو اگر سکھ برادری ہمارے پاکستان کی ہے، وہ ہمارے آئین کو تسلیم کرتی ہے، ہمارے اسلام کا احترام کرتی ہے، تو ان کے لیے جتنے اسلام اور آئین انہیں حق دیتے ہیں تو انہیں دینے چاہیے، ہم ان کی تائید کریں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یوں صورت پیش کرنا کہ ہماری ان چیزوں کو دیکھ کر ہندوستان تھوڑا نرم ہو جائے گا، جی ایسی بات نہیں ہے۔ ہندوستان نے پالیسی نہیں بدلنی، ان نے اپنی پالیسی کے مطابق چلنا ہے۔ اب کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم نے کہاں تک کون سے جتن نہیں کیے، ہر جمعے کو ہم کھڑے ہو گئے ہیں، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے بات کی ہے، فلاں فلاں۔ تو ہمیں کام وہی کرنا چاہیے تھا جو لداخ پہ چائنا نے ان کے لیے کیا۔ چائنا تو ان کے لیے جمعے اور اتوار کو آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے معاملہ کر کے دکھایا۔ تو ہمیں جو پسپائی کی صورتحال اختیار ہوئی ہے نا، اس کی وجہ ہماری پالیسیز ہیں۔ ہماری پالیسیز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم فارن سطح کے اوپر گویا کہ ایک شرمندگی کی صورتحال محسوس کیے ہوئے ہیں۔ وہ کشمیری مسلمان جو اپنے بندے کو، اپنے مردے کو، اپنے شہید کو ہمارے پرچم میں دفن کرتے ہیں، آج وہ بھی ہم سے آس لگائے بیٹھے ہیں اور ہم ان کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں دے رہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا